حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی دین کی تبلیغ میں گزاری۔ جب آپ نے لوگوں کو سچائی کی طرف بلانا شروع کیا تو یہودی آپ کے سخت دشمن ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے بھاگ نکلے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اپنی جان بچا کر دین کی خدمت جاری رکھ سکے۔ راستے میں آپ نے ایک درخت دیکھا اور اس سے کہا، اے درخت، مجھے اپنے پناہ میں لے لے۔ درخت اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاک ہو گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر داخل ہو گئے۔ درخت دوبارہ جڑ گیا اور باہر سے کچھ نظر نہ آیا۔ یہودی وہاں تک پہنچ چکے تھے لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اسی وقت ابلیس نے انہیں اکسایا اور کہا کہ اگر تم اس درخت کو آرا سے کاٹ دو تو تمہیں وہ شخص ضرور ملے گا جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ یہودیوں نے ابلیس کے کہنے پر عمل کیا اور آرا لا کر درخت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے آرا چلتا گیا وہ زکریا علیہ السلام کے جسم کو کاٹتا رہا۔ جب آرا اس کے دماغ تک پہنچا تو وہ شدت درد سے بے اختیار ہو کر چیخ اٹھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے زکریا، کیا تو صبر نہیں کر سکتا؟ اگر تو نے دوبارہ آہ کی تو میں تجھے انبیاء کی فہرست سے نکال دوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً اپنے ہونٹ دانت تو تلے دبا لیے اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیا۔ انہوں نے مزید کوئی شکوہ نہ کیا حتیٰ کہ ان کی شہادت واقعہ ہو گئی اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء کرام پر سب سے زیادہ آزمائش آئے لیکن انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اگرچہ درخت سے پناہ مانگی تھی مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ بندہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی شہادت ایک سبق بن گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندہ پر مصیبت آتی ہے اور وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کی دعا سے پہلے اس کی مدد کرتا ہوں، اور اگر وہ میری بجائے مخلوق سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بشرطیہ کہ بندہ صرف اسی سے امید رکھ کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مصیبت کے وقت مخلوق سے نہیں بلکہ خالق سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی حقیقی محافظ اور مددگار ہے۔ ان کا صبر اور اللہ پر کامل ایمان آج بھی اہل ایمان کے لیے مشغل راہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دنیاوی تکلیف وقتی ہوتی ہے مگر ان کا صبر کے ساتھ سامنا کرنے والے افراد کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ چنانچہ عقل مند وہی ہے جو مصیبت کے وقت زبان پر شکوہ نہ لائے بلکہ صبر اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔